بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم راولپنڈی کی رہائشی تھی، خوبصورت اور خوب رو پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کی ماں نے ہاں کہہ دی تھی۔ مریم کی شادی 8-9 ماہ پہلے ہی ہوئی تھی۔ شادی کے پہلے ہی 6 ماہ میں اس کا پاؤں بھاری ہو گیا تھا۔ ساس سسر نے بھی مبارکباد دی اور لڑکا لڑکا ہوگا کہنا شروع کر دیا۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو مریم کو لے کر ساس نندیں ہسپتال چلی گئیں۔ ڈاکٹر نے وہاں پر بیٹی ہونے کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر مریم کی ساس کا منہ بن گیا، جبکہ دوسرے افراد اپنے جذبات پر قابو پانے میں کامیاب رہے۔ مریم 2 دن کے بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے ہیں۔ وہ جو ساس دعائیں دیتی نہیں تھکتی تھی، آج بے رخی سے بات کر رہی ہے۔ خیر اگلے ہی سال مریم دوبارہ پریگننٹ ہو گئی۔ اس بار بھی پھر لڑکے کی امید لے کر مریم کی خدمت کرتے رہے۔ خدا کا کرنا اس بار بھی لڑکی ہوئی۔ اس بار تو ساس کے ساتھ ساتھ نندیں بھی مایوس ہو گئی تھیں، تو سب نے ہی مایوسی کا اظہار کیا اور مریم بے بسی کی تصویر بنی، ان کے رویے دیکھتی رہی۔ مریم نے شکر ادا کیا کہ ڈیلیوری نارمل ہوئی ہے اور نہ سسرال والے آپریشن پر اٹھنے والے اخراجات بھی باتیں سنا سنا کر نکلواتے۔ 2 سال مزید گزرے۔ مریم تیسری بار پھر ماں بننے والی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مریم کے سسرال والوں نے مریم کو یہ کہتے ہوئے گھر بھیج دیا کہ اگر بیٹی ہی پیدا کرنی ہے تو ڈیلیوری کے اخراجات بھی تمہارے ماں باپ اور بھائی اٹھائیں گے۔ مریم کے ہاں تیسری مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ بچی کی پیدائش پر مریم کے سسرال والوں میں سے کوئی بھی دیکھنے تک نہ آیا۔ وہ بچی اٹھائے مریم گھر واپس آئی تو اس کے لیے زمین بہت گرم ہو چکی تھی۔ ساس اٹھتے بیٹھتے پرانی باتیں نکال نکال کر تانے دیتی۔ کبھی مریم کی بارات کے کھانے کو خراب کہا جاتا اور کبھی مریم کے جہیز کو برا بھلا کہا جاتا، اس کے ہر کام کو برا کہا جاتا۔ مریم صبر شکر والی بچی تھی، چپ چاپ سب کچھ سنتی، مزید محنت اور خدمت کر کے سسر کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ سارے گھر کا کھانا پکانا، کھانا پیش کرنا، برتن اٹھانا، دھونا، کپڑے صفائی کرنا، ہر کام اکیلے مریم ہی کرتی تھی۔ سارے گھر کا سامان نکال کر مریم نے خود ہی سارا گھر پینٹ کیا، سیٹ پر چڑھ کر پنکھے صاف کیے۔ اپنا گھر ہے، صاف ہوگا تو گھر والے بھی خوش ہوں گے۔ یہی سوچ کر مریم دن رات کام میں جتی رہتی، روزانہ ساس کے سر میں تیل کی مالش کرتی۔ سسر کے پاؤں دبانا مریم کی ہی ذمہ داری تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اولاد نرینہ اور خاندان کے وارث کا مطالبہ بدستور جاری تھا۔ مریم کی بڑی پہلی بیٹی 5 سال کی، دوسری 3 سال کی اور تیسری 1.5 سال کی ہو گئی تھی۔ بچیاں بھی مریم کی طرح بہت خوبصورت اور معصوم تھیں، لیکن اس گھر میں اب ان کی کوئی وقت نہیں تھی۔ مریم چوتھی بار پریگننٹ ہوئی۔ اس بار ہر نسخہ، ہر ٹوٹکا آزمایا گیا، طرح طرح کے تعویذ بنا کر باندھے گئے۔ مریم خود بھی بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا صبح فجر کے وقت فلاں سورت پڑھو تو اولاد نرینہ ہوگی، کسی نے کہا فلاں فلاں آیت لکھ کر گلے میں باندھو۔ اسلامی اور غیر اسلامی ہر ٹوٹکا آزمایا گیا۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کے دن قریب آتے گئے، مریم کا دل درد کے مارے بیٹھ گیا۔ وہ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ اس بار لڑکا ہو جائے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی، لڑکی ہوگی تو کیا ہوگا۔ مریم کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا گیا۔ اس کی ماں اسے لے کر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لیبر روم میں جاتے ہی مریم بہت ڈری ہوئی تھی، اور ڈیلیوری کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے ایک ننھا سا وجود مریم کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ مریم برداشت نہیں کر سکی اور اس کا دل بند ہو گیا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ شاید 40 سیکنڈ میں ہی مر چکی تھی، اور 40 سیکنڈ مریم پر یوں گزرے جیسے 40 سال۔ بیٹی پیدا ہونے میں کیا گناہ ہے؟ میری 3 بچیوں نے کیا گناہ کیا؟ اور یہ جو بھی 40 سیکنڈ پہلے میرے سینے پر رکھی گئی، اس کا کیا گناہ ہے؟ مریم کی 4 بچیوں کو کون سنبھالے گا؟ اور یہ جو ابھی 40 سیکنڈ کی ہے، یہ بھی اگلے 40 سال اسی ظلم کی چکی میں پستی رہے گی۔ مریم کی لاش اور مریم کی بچی ڈاکٹر نے اس کی بوڑھی ماں کے حوالے کر دی، لیکن باقی 3 بچیوں کا کیا ہوگا؟
ان کو بن ماں کے کون پالے گا، یہ کسی نے سوچا۔ سب نے کہا تھا مریم کو دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن میرے مطابق یہ ہارٹ اٹیک نہیں، یہ ایک مرڈر تھا۔ جی ہاں، یہ ایک مرڈر تھا۔ کاش کہ ہم لوگ کسی کا دل دکھانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہم پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔